رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو بطن مادر سے آغوش مادر گیتی میں اس عالم میں لایا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ گویا خداوند عالم اس آیت کے ذریعے سے اپنی ولایت اور سرپرستی کا اعلان کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے رہتے ہیں، خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے۔ کس کا ولی ہے؟ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے۔ تو جو ایمان لے آئے اللہ کیا کرتا ہے؟ تو خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم صاحبان ایمان کے قافلے کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو کافر ہیں اس کے بہت سے اولیاء ہیں، ان کے بہت سے اولیاء ہیں جو کہ طاغوت ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، جو کہ طاغوت ہے، اور یہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ پڑھے محمد والے تو اس آیت سے بخوبی ولایت کا وہ مفہوم جو دین اسلام کا ہے واضح ہو رہا ہے، اور خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم مومنین کے ولی ہیں۔ عزیزو، اگر اس آیت میں غور کیا جائے تو بخوبی اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ خدا ارشاد فرما رہا ہے میں مومنین کا ولی ہوں۔
اللہ فقط و فقط مومنین کا ولی ہے، یعنی مومنین کا ولی بس اللہ ہے، اور جو کافر ہیں اس کے بہت سے اولیاء ہیں، ان کے بہت سے اولیاء ہیں۔ تو کافر کے اولیاء ہوتے ہیں اور مومنین کا ولی فقط و فقط اللہ ہے۔ دوسری بات جو غور کرنے کی ہے اس آیت میں وہ یہ کہ اللہ مومنین کا ولی بنتا ہے اور کافر اولیاء بناتے ہیں۔ وہ اولیاء جو کافر بناتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ طاغوت ہے۔ تو طاغوت کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شے جو قانون فطرت و الہی سے منحرف کر دے وہ طاغوت ہوتا ہے۔ جو طاغوت ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ عزیزو، ہمارا تصور ہے اور ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور رہیں گے، لیکن خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے اس آیت میں اچھے کے ساتھ ساتھ برے بھی رہیں گے، اس لیے کہ یہ تصور غلط ہے کہ انسان اگر وجود میں آ گیا تو وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ جنت میں رہیں گے اور جو برے ہیں وہ جہنم میں رہیں گے۔ عزیزو، یہ تصور بالکل غلط ہے کہ اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے، نہیں، برے لوگ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن جگہوں کا فرق ہے۔ اچھے لوگ جنت میں رہیں گے، برے لوگ جہنم میں رہیں گے۔ تو خداوند عالم نے اس آیت میں دو لفظ استعمال کی ہے، ایک ظلمت اور دوسرا نور، جو کہ قرآن مجید کا تعلیمی پہلو بھی ہے۔ اس نور و ظلمت کے بہت وسیع معنی ہیں اور اعتباری معنی بھی ہیں، اس لیے کہ جن کی نگاہ قرآن پر ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس نور و ظلمت کے اعتباری معنی بھی ہیں۔ اگر اس نور و ظلمت کے معانی کو آسانی کے ساتھ اپنے ذہن میں اس کا مفہوم اگر انسان اپنے ذہن میں آسانی کے ساتھ رکھ سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جتنی اچھائیاں ہیں قانون فطرت میں، نگاہ الہی میں، اس کو اچھائیوں سے تعبیر کیا ہے اور اس کو نور کہا ہے، اور جتنی بدی و برائیاں ہیں اس کو ظلمت کہا ہے، اس کو ظلمت سے تعبیر کیا ہے۔ تو اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ صاحبان ایمان کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بدی سے نکال کر اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لفظ نور بہت وسیع لفظ ہے، اس نور کو کیسے ہم سمجھے؟ علم نور ہے، جہالت ظلمت ہے، زندگی نور ہے، موت ظلمت ہے، عام فہم کے لحاظ سے۔ تو خداوند عالم صاحبان ایمان کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ ظلمت کیا ہے؟ بدی ہے اور برائیاں ہیں۔ تو اب اللہ صاحبان ایمان کو
بدی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے، یعنی علم کی طرف لے جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم صاحبان ایمان کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ پیغمبر کو خطاب کر کے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو یہ کتاب دی تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جائیے۔ عزیزو، آپ نے ملاحظہ کیا نور و ظلمت کے معنی واضح ہوئے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم مومنین کے ولی ہیں، ہم مومنین کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے، اے پیغمبر آپ لے جائیے۔ میں کہوں گا اے بار الہ، اگر تو خود لے جا سکتا ہے تو پیغمبر سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تم لے جاؤ؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آ جائیں۔ تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم مومنین کے ولی ہیں اور ہم صاحبان ایمان کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو یہ کتاب دی تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ تو میں کہوں گا بار الہ، جو کام تو خود کر سکتا ہے وہ پیغمبر سے کیوں کروا رہا ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ ہمارے افعال اور ہمارے صفات ہم سے خود بخود ظاہر نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے صفات اور افعال کے لیے ہم نے اس ذات کا انتخاب کیا ہے۔ اس ذات کے ذریعے سے ہمارے افعال و صفات ظاہر ہوں گے، کریں گے وہ تو خود، لیکن ہم اپنی طرف نسبت دیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو خداوند عالم کے بہت سے صفات ہیں اور بہت سے نام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کوئی اور ہو اور صفات کوئی اور، یعنی اللہ کوئی ہے اور متکلم کوئی اور ہے، اللہ کوئی اور ہے اور صفت قدیر و علیم کوئی اور ہے۔ نہیں عزیزو، جو اللہ ہے وہی اس کی صفت ہے، جو صفت ہے وہی اللہ ہے۔ اسی لیے علم کلام میں کہا جاتا ہے صفات الہی عین ذات الہی ہیں، اور اس کو جدا کر کے ذکر کرنا ہی شرک ہے۔ تو لہذا صفات الہی کو ہم خداوند عالم سے جدا نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خداوند عالم علیم ہے، خداوند عالم قدیر ہے، تو اس نے کچھ ذوات مقدسہ کو اپنے صفات کا مظہر بنایا جس سے یہ علم اور قدرت ظاہر ہوگا۔ تو عزیزو، اب تو ہم خدا کی قدرت کا اندازہ کر نہیں سکتے، اب تو ہم خدا کے علم کا اندازہ کر نہیں سکتے۔ تو عجب نہیں آواز قدرت ہے کہ ہم نے جس کو اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے،
تم اس کی قدرت کو دیکھتے چلے جاؤ، اس کے علم کو دیکھتے چلے جاؤ، ہماری قدرت کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا، ہمارے علم کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، خداوند عالم علیم ہے، اس نے کچھ ذات کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، یعنی خدا علیم ہے تو یہ مظہر صفت علیم ہے، خداوند عالم قدیر ہے تو یہ مظہر صفت قدیر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم خدا کی قدرت کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہم خدا کے علم کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بارے الہ ہم تیری قدرت کا اندازہ کیسے کریں، ہم تیرے علم کا اندازہ کیسے کریں؟ کہا جس کو ہم نے منتخب کیا ہے تم کو صفات کو دیکھتے جاؤ، ہمارے علم کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا، ہماری قدرت کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، خداوند عالم علیم ہے اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا اثر دکھتا ہے، یعنی یہ علم اپنا اثر دکھاتا ہے۔ عزیزو، اب یہاں سے توجہ کریے گا، علم کے بارے میں قرآن مجید میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، حدیث میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ جب ہدہد نے جناب سلیمان کو تخت بلقیس کی داستان سنائی تو جناب سلیمان نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو لے آئے؟ تو ایک جن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہم آپ کی کا دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئیں گے۔ سنا ہوا واقعہ۔ کے بعد جناب آصف برقیہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم تخت بلقیس کو چشمے زدن میں لے آئیں گے۔ اب یہاں جن و انس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ جن کہہ رہا ہے کہ آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے ہم لے آئیں گے، اور جناب آصف برقیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چشمے زدن میں لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں بلکہ لے بھی آئے۔ عزیزو، کیوں لے کے آئے؟ عندہ علم من الکتاب، اس لیے کہ ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ عزیزو، اب مجھے کہنے دیجئے کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو، ارے وہ چشمے زدن میں تخت بلقیس کو لا سکتا ہے، ارے جس کے پاس پورا کتاب کا علم ہو تو کیا وہ سورج کو نہیں پلٹا سکتا؟ ہم مولا کے سورج کے پلٹانے کو معجزہ نہیں کہتے بلکہ یہ اثر علم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ اثر علم ہے۔ خداوند عالم قدیر ہے، ہر شے پر اس کی قدرت عیا ہے اور ظاہر ہے، ہر شے پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ ہم کو کیسے اندازہ ہو کہ وہ قدیر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے؟ تو اس نے آواز دیا کہ ہماری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہم نے کچھ ذات کو، کچھ ذوات مقدسہ کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، تم ان کی قدرت کا اندازہ کرتے چلے جاؤ، ہماری قدرت خود بخود ظاہر ہوتی چلی جائے گی۔ تو عزیزو، ہم کو جو ملتا ہے آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ ہم کو کیسے اندازہ ہو کہ خدا قدیر ہے، اور جس کو اس نے اپنی صفت کا مظہر بنایا اس کی قدرت کا اندازہ کیسے ہو؟ یہی تو وجہ تھی کہ جب مولا کائنات نے باب خیبر کو فتح کیا، قلع تو باب خیبر بقوت الربانیہ، ہم نے باب خیبر کو ارے قوت ربانیہ کے ذریعے سے فتح کیا ہے۔
عزیزو اب یہاں پر ہم نے مولا کائنات کی قدرت کو دیکھا تو خدا کی قدرت ظاہر ہو گئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد و تو اس قدرت کے ذریعے سے جو کہ خود مولا کائنات نے بھی بیان کر دیا کہ ہم نے باب خیبر کو فتح کیا ہے قوت ربانیہ کے ذریعے سے. تو خداوند عالم نے جس ذوات مقدسہ کا انتخاب کیا اور انہیں اپنے صفات کا مظہر بنایا، جیسے خدا ولی ہے اور وہ صاحبان ایمان کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے ہی ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی صاحبان ایمان کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں. تو عزیزو کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس نے اپنی صفات کا مظہر کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہماری رسائی خدا تک نہیں ہے اور ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. عزیزو اسی لیے خداوند عالم نے اپنے صفات کا مظہر بنایا. تو جب وہ اس دنیا میں آئے تو یہیں کی غذائیں کھائیں اور یہیں کا لباس پہنا. اگر وہ چاہتے تو وہیں کا لباس پہنتے اور وہیں کی غذائیں کھاتے. جب ہم ایسا کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. ارے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہیں کی غذائیں کھاتے اور وہیں کا لباس پہنتے. تو میں نے ان سے کہا ارے جس کے لیے ایک دن غذا آ سکتی ہے، ارے جس کے لیے ایک دن لباس آ سکتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ آ سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ان ذوات مقدسہ کا جس کا اصل اور جن کی اصل نور ہے، لیکن جب خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا تو خاکی پیکر میں بھیجا. عزیزو اب لوگ کہتے ہیں، مجھ سے خود سوال ہوا، اگر خداوند عالم ان کو نوری پیکر میں بھیجتا تو کیا ہو جاتا؟ تو میں ان سے کہوں گا ارے یہ خاکی پیکر میں آئے تو لوگوں کو خدائی کا دھوکہ ہوا. ہر لوگ خدا کہنے لگے. اگر نوری پیکر میں آتے تو سب کے سب خدا ہوتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ان ذوات مقدسہ کا اصل نور ہے، ان کی اصل نور ہے. اور جب اس دنیا میں بھیجا تو خاکی پیکر میں بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکے اور ہم کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جا سکے. تو عزیزو ہماری اصل کیا ہے جس کی ہدایت کے لیے خداوند عالم نے اس ذوات کا انتخاب کیا؟ تو خود انسان کی اصل کیا ہے؟ پہلے آئیے اس کی طرف توجہ کر لیں، جس کو خداوند عالم نے سورہ مومنین میں 13 آیت سے لے کے بعد آیت میں انسان کی حقیقت کو خداوند عالم ظاہر کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، یعنی ایک قطرہ نجس سے پیدا کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ثُمَّ خَلَقْنَاهُ نُطْفَةً. پھر ہم نے اس کو نطفے میں تبدیل کر دیا اور ایک مضبوط قلعے میں رکھ دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثُمَّ عَلَقَةً. پھر اس نطفے کو علقے میں تبدیل کر دیا. ثُمَّ مُضْغَةً. پھر مضغہ بنایا. ثُمَّ عِظَامًا. پھر ہم نے اسی پیکر میں ہڈی کا ڈھانچہ تیار کر دیا. پھر کیا ہوا؟ فَقَسَوْنَا لَحْمًا. پھر ہم نے اسی ہڈی کے ڈھانچے پر ایک کھال چڑھا دی. عزیزو آپ نے ملاحظہ کیا انسان ایک قطرے نجس سے کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ قطرے نجس سے نطفہ بنا،
نطفے سے علقہ بنا، علقے سے مضغہ بنا، مضغے سے پھر اس کے بعد خداوند عالم نے ہڈی کا ڈھانچہ تیار کیا، ہڈی کے ڈھانچہ تیار کرنے کے بعد اس پہ کھال چڑھائی، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ انسان کا ڈھانچہ بننا ہے۔ اور خداوند عالم قرآن مجید میں ہی ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے فرزندان بنی آدم کو مکرم بنایا۔ بار الہ ابھی یہ انسان کا ڈھانچہ بن رہا ہے، بن کے تیار ہو گیا، کیا یہ انسان مکرم بن گیا؟ نہیں عزیزو، ابھی یہ انسان مکرم نہیں بنا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس ڈھانچے کے پیکر کو دوسری تخلیق سے گزارا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب اس پیکر کو ہم نے دوسری تخلیق کے مرحلے سے گزارا۔ اس دوسری تخلیق کو سمجھنے کے لیے ہم جناب آدم کے واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے ملائکہ کو خطاب کرتے ہوئے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُهُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ابھی جناب آدم کا پتلا تیار ہو گیا، بن کے تیار ہے، اور خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میں آدم کا پتلا تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ خدا نے پوچھا تم کو کس چیز نے روک دیا؟ تو وہ کہتا ہے خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اس لیے کہ تم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے برتر ہوتی ہے۔ عزیزو، یہ ہے ابلیس کی فکر، یہ ہے فکر ابلیسیت کہ جس نے پیکر تو دیکھا لیکن روح حضرت آدم کو نہیں دیکھا، اور یہ انسان کو جو عظمت اور برتری اور شرم ملتا ہے پیکر کے ذریعے سے نہیں ملتا بلکہ روح کے ذریعے سے ملتا ہے۔ عزیزہ، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ ہے فکر ابلیسیت کہ جو پیکر کو دیکھ کے وہ یہ کہے کہ ہم اس سے برتر ہیں، تو یہ اس وقت کا ابلیس تھا جس نے پیکر کو دیکھا، روح حضرت آدم کو نظر انداز کر دیا اور کہنے لگا کہ ہم ان سے برتر ہیں۔ اور ہم نے تاریخ میں کچھ ابلیس اور دیکھے جس کو تو پیکر مصطفیٰ نظر آیا لیکن روح مصطفیٰ نظر نہیں آئی، اور وہ کہنے لگا کہ ہم برابر ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، تو اس واقعے سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو جو شرف و فضیلت و مرتبہ ملا ہے وہ اسی روح کے ذریعے سے ملا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سورہ مومنین میں آیت نمبر 13 سے جو انسان کی خلقت کی داستان خداوند عالم بیان کر رہا ہے، اس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تکرار کرتا ہوں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ انسان ایک قطرہ نجس سے پیدا ہوا، پھر کیا ہوا؟ پھر نطفے میں تبدیل ہوا، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر اس میں ہڈی کا ڈھانچہ تیار کیا، پھر اس پر کھال چڑھا دی۔ عزیزو، ابھی خداوند عالم خود اپنی تعریف نہیں کر رہا ہے۔ جب اس پیکر کو دوسرے مرحلے سے گزار دیا اور اس میں اپنی روح ڈال دی تو اب خداوند عالم خود اپنی تعریف کر رہا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔
تو عزیزوں آپ نے ملاحظہ کیا، اب یہاں سے توجہ کریے گا، اب آپ نے ملاحظہ کیا یہ انسان کیا تھا، عدم سے وجود میں آیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، نطفے میں تبدیل ہوا، پھر اس کے اوپر کھال چڑھائی، پھر خداوند عالم نے کیا کیا، پھر اس کو مکرم بنا دیا۔ ابھی تک خداوند عالم خود بنا رہا ہے، اس میں انسان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، اور انسان تدریجاً منزل کمال تک پہنچ رہا ہے، یعنی کمال کی منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ تو یہ عزیزوں یہ ہے انسان، یہ ہے اس کی خلقت کی داستان کہ خداوند عالم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو منزل کمال تک لے جا رہا ہے اور کمال کی منزلوں کو طے کروا رہا ہے۔ تو عزیزوں یہ انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ کمال کی منزلوں کو طے کر رہا ہے، لیکن ہم نے کچھ مخلوق کو دیکھا جب وہ اس جہان میں آئی تو منزل کمال پر تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ منزل کمال پر تھی، وہ اس لیے کہ انکار کرنے والا بھی تاریخ میں لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام ارے گہوارے میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ عزیزوں جو بچہ گہوارے میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرے کیا اس کو منزل کمال پر پہنچنے میں وقت لگے گا؟ نہیں عزیزوں، جب وہ اس دنیا میں آئیں گے اسی وقت منزل کمال پر ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ ملاحظہ کریں، حدیث قدسی میں سنتے رہتے ہیں، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کنتو کنزا مخفیا فخلقتک الخلق یا فخلقتک یا محمد، میں خزانہ مخفی تھا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ عزیزو آیا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں خزانہ مخفی تھا، اس مخفی کے کیا معنی ہیں؟ آیا چھپے ہونے کے معنی ہیں؟ اگر چھپا تھا تو کس چیز سے تھا؟ جب کوئی چیز تھی ہی نہیں تو چھپا کس سے تھا؟ تو اس مخفی کے معنی کو ہم لغت ازداد کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ایک ہی لفظ کے معنی مخفی کے بھی ہیں اور آشکار کے بھی ہیں۔ کنتو کنزا مخفیا، میں آشکار خزانہ تھا اور میں نے چاہا، بہت سی تفصیلیں میں نے چھوڑ دی، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تم کو خلق کیا یا محمد۔ عزیزو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جب انسان کی باری آئی تو خداوند عالم نے انسان کو منزل کمال تک پہنچنے کے لیے چند مرحلوں سے گزارا۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ مخلوق ایسی بھی ہیں جب وہ اس دنیا میں آئیں تو وہ منزل کمال پر تھی، تو وہاں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے میں خزانہ آشکار تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، یا میں نے آپ کو خلق کیا یا محمد۔ اچھا یہ حدیث میں نے بہت تلاش کی لیکن مجھ کو نہیں ملی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، جو ہمارے ہاں مشہور ہے، پڑھی بھی جاتی ہے فخلقتک یا محمد۔ اس حدیث کو میں نے اس حدیث قدسی کو بہت تلاش کیا، مختلف لفظوں میں
بدل کے ہے، لیکن فخلقتک یا محمد کہیں نہیں ملا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ فخلقت الخلق یا فخلقتک یا محمد۔ تو اب خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ عزیزوں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جب وہ اس دنیا میں آئے تو منزل کمال پر تھے۔ اب خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے آپ کو پیدا کیا۔ عزیزوں ابھی آپ یہاں بھی توجہ کریے، فخلقتک الخلق یا فخلقتک یا محمد، تو میں نے آپ کو خلق کیا ہے محمد۔ اب آیا اگر وہ منزل کمال پر نہیں تھے تو خدا کو صبر کرنا چاہیے تھا اور انتظار کرنا چاہیے تھا کہ وہ منزل کمال پر پہنچ جائے تو ہم ان کو ہماری معرفت حاصل ہو، لیکن نہیں عزیزو، فخلقتک الخلق، خدا نے ارادہ کیا اور ان ذوات مقدسہ کو، اس ذات کو پیدا کر دیا، اور جب وہ اس دنیا میں آئے تو منزل کمال پر تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات آ گئی تو آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں خداوند عالم نے اس کو یا اسباب کے ذریعے سے خلق کیا ہے یا اپنے امر کے ذریعے سے خلق کیا ہے۔ وَلَهُ الْخَلْقُ وَلَهُ الْأَمْرُ۔ جب انسان کی بات آئی تو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ مشہور شعر ہے، پڑھتے رہتے ہیں، عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ عزیزو یہ اجزاء کیا ہیں؟ یہ اسباب ہیں۔ یہ اجزاء کیا ہے؟ یہ اسباب ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے سامنے عرض کیا کہ جتنی بھی مخلوق ہے اس کائنات میں اور اس جہان میں، اس کو خداوند عالم نے دو طریقے سے خلق کیا ہے، یا اسباب کے ذریعے سے یا اپنے امر کے ذریعے سے۔ تو موت کس کو آتی ہے؟ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا شعر میں، موت اس کو آتی ہے جس کو خداوند عالم نے اجزاء کے ذریعے سے خلق کیا ہے۔ عزیزو تو موت اس کو آتی ہے، لیکن کچھ ذوات کو ہم نے دیکھا کہ جس کو خداوند عالم نے اپنے امر کے ذریعے سے خلق کیا ہے، وہ اس لیے کہ جب انسان یا جانور کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں اور اس کی تخلیق کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم انسان سے پوچھا آپ کو کس نے پیدا کیا تو جواب ملے گا اللہ نے۔ تو ہم کو خداوند عالم نے کتنے مرحلے سے گزارا؟ ایک شعر کو آپ لے لیجئے، شعر نیستان۔ ایک شعر کے اندر انسان کو پھاڑ کھانے کی صلاحیت تب پیدا ہوتی ہے پہلے وہ وجود میں آئے اور اس کے بعد پیدا ہو، پرورش پائے، پروان چڑھے اور شکار کرنا سیکھے۔ تو عزیزو یہ ہے شعر نیستان، جس کو خداوند عالم نے اسباب کے ذریعے سے پیدا کیا ہے، لیکن وہ قالین کا شعر، اس کے اسباب کیا تھے؟ یہ وہ وہاں پر اسباب کے ذریعے سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہاں یہ قالین کا شعر، اس کا وجود امری ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزوں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، یہ وجود امری ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟
ان کا کام یہ ہے کو انسان کی ہدایت کرتے رہے اور ان کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ انہی ذوات مقدسہ میں امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، ان کا بھی کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ عجب نہیں امام حسین علیہ السلام آواز میں، یہ تمہاری بدبختی ہے کہ تم نے ہم کو نہیں پہچانا، یہ تمہاری کمترفی ہے کہ تم ہم سے فیضیاب نہیں ہو سکے۔ اگر تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم تمہارے سر و تن میں جدائی کر دیں گے تو ہم نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ ہم یہ جدائی برداشت کر لیں گے، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ جب تم ہمارے سر و تن میں جدائی کر لو گے تو ہمارے مقصد کو روک دو گے، اس لیے کہ جب تم ہمارے سر و تن میں جدائی کر دو گے اور ہمارے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کرو گے اور بلند کرنے کے بعد فٹ کے شادیانے بجانے لگو گے تو ہم نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے بتائیں گے تم نہیں جیتے بلکہ ہم جیتے ہیں، اس لیے کہ تم ہمارے مقصد کو نہیں روک سکتے، ہماری ہدایت کو نہیں روک سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہماری ہدایت کو نہیں روک سکتے، ہمارے مقصد کو نہیں روک سکتے۔ عزیزو، ابھی تک تو ہم خود اپنے قدموں سے چل کے آئے ہیں، اب اس کے بعد تم ہم کو اپنے شانوں سے جا بجا لے کے جاؤ گے، جہاں پر بھی لے کے جاؤ گے وہاں پر نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے بتائیں گے کہ دیکھو ہم کامیاب ہوئے اور ہم ہادی ہیں، ہم نے لوگوں کی ہدایت کی ہے اور ہم لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ عزیزو، تو خداوند عالم نے کچھ ذوات مقدسہ کو اپنے صفات کا مظہر بنایا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا خدا قدیر ہے، تو خداوند عالم نے مظہر صفت قدیر بنایا۔ شجاعت کیا ہے؟ قدرت کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شجاعت کیا ہے؟ شجاع کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام میں شجاع کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اگر انسان کے پاس عقل ہے اور وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کر رہا ہے تو دین اسلام اس کو شجاع کہتا ہے۔ یعنی شجاعت کیا ہے؟ شجاع کون ہے؟ یعنی ہر وہ حرکت جو زیر بنائے عقل ہو اس کو شجاع کہتے ہیں، یہ ہے شجاعت۔ اسی لیے جب میر انیس نے اللہ مقامہ نے حر کا مرثیہ کہا تو کیا کہا؟ بخدا فارس میدان تحور تھا حر۔ شجاع نہیں کہا، تحور کہا۔ شجاع میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، شجاع کون ہے؟ یعنی ہر وہ حرکت، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا زیر بنائے عقل ہو، وہ شجاع ہے۔ تحور کیا ہے؟ جہاں پر عقل کا کوئی دخل نہ ہو۔ تو میر انیس نے حر کے بارے میں کہا کہ جب وہ لشکر یزید میں تھا وہ کہتے ہیں بخدا فارس میدان تحور تھا حر۔ اس سے بڑی بے عقلی کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی حر یزید کا غلام بنا بیٹھا ہے اور
یہی مقام کے لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات، تم اپنے کو اپنے جیسے کا غلام مت بناؤ، اس لیے کہ اللہ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے۔ عزیزو، آپ نے ملاحظہ کیا، حر یزید کا غلام بنا بیٹھا ہے، اور شجاع کون ہے؟ شجاعت کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جہاں پر جس کی ہر حرکت زیر بنائے عقل ہو اور وہ اپنی عقل سے کام لے، اس کو شجاع کہتے ہیں۔ جس کو جو کہ روایت میں وارد ہوا ہے، اشجع الناس من غلب نفسہ، شجاع ترین انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب رہے، یعنی وہ انسان جو اپنے نفس پر غالب رہے وہ شجاع ترین ہے۔ وہ کم ممکن ہے جب انسان اپنی عقل کا استعمال کرے۔ عزیزو، آپ نے ملاحظہ کیا تحور کیا ہے، شجاعت کیا ہے؟ تحور اور شجاعت میں فرق ملاحظہ کیا آپ نے؟ تحور جہاں پر کوئی عقل کا دخل نہ ہو، شجاعت جہاں پر زیر بنائے عقل ہو۔ اب جب یہ مفہوم ذہن میں رہے گا تو راز شجاعت حضرت عباس سمجھ میں آئے گی۔ جناب عباس کی شجاعت کا اندازہ ہم تلواروں سے نہیں کر سکتے، تلوار کے چلانے سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب ہم کتب مقاتل کربلا کا مطالعہ کیا کرتے ہیں تو تمام شہداء کے بارے میں یا اکثر شہداء کے بارے میں ملتا ہے کتنے سر کاٹے، اتنے سر کاٹے، اتنے دشمن کو واصل جہنم کیا، لیکن جناب عباس کے بارے میں نہیں ملتا کہ اتنے دشمن کو واصل جہنم کیا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، فن حرب و ضرب میں واقفیت جناب عباس کو نقطہ عروج تک تھی، اس لیے کہ جنگ کے فنون کو مولا کائنات نے سکھایا تھا۔ جناب امیر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب مولا کائنات کے فرزندوں میں کسی کے بارے میں یہ نہیں ملتا۔ اور بات پڑھے محمد والے محمد، تھوڑا آگے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزو، میں نے کہا کہ جناب مولا کائنات کے کسی بھی فرزند کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ خاص طور سے فن حرب و ضرب کی تعلیم مولا کائنات نے دی، مگر یہ کہ جناب عباس کو۔ جناب محمد حنفیہ کی شجاعت کا اندازہ ان کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہے۔ اب مجھے کہنا دیجیے کہ راز شجاعت حضرت عباس ان کے تلوار چلانے میں نہیں ہے بلکہ ان کے نفس میں ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے اشجع الناس من غلب نفسہ۔ عزیزو، دشمن کو قتل کر دینا یہ شجاعت نہیں ہے، بلکہ شجاعت یہ ہے
کہ انسان اپنے نفس پر قابو رکھے اور اس کے اوپر غلبہ حاصل کرے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، اس زمانے میں بھی مشہور تھا کہ جناب عباس کون ہیں۔ اس لیے کہ جناب عباس کی شخصیت اثر دعائے مولا کائنات ہے، اور یہ بات دوست و دشمن سبھی کو معلوم تھا کہ ان کی خلقت کیوں ہوئی ہے۔ جب یہ دشمن نے کہا کہ ان خیام کو ہٹا لو، تو جناب عباس نے خط کھینچ دیا، اور خط کھینچنے کے بعد کہتے ہیں کہ کس کی مثال، کس کی مجال ہے جو اس خط کو عبور کرے۔ جب تک میں اپنے آقا سے اجازت نہ لے لوں۔ جناب عباس خیمے میں گئے۔ جناب عباس تو اس خط کے پاس نہیں ہے، لیکن شجاعت عباس پہرا دے رہی ہے۔ تو یہ ہے جناب عباس کی شجاعت عزیز۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، عزیزو، آج 8 محرم ہے، اور ہم ہندوستانیوں کی کا رسم ہے کہ ہم اس دن جناب عباس کا مسائل پڑھتے ہیں۔ عزیزو، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ شجاعت حضرت عباس کا اندازہ تلوار چلانے سے نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ شجاعت عباس ان کے نفس میں ہے۔ عزیزو، کبھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ جناب عباس عین جوانی میں ہیں، اور مدینے میں جناب امام حسن علیہ السلام کے لاشے پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور جناب عباس دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے شجاعت حضرت عباس۔ جذبہ یہ کہہ رہا ہے کہ تلوار چلنی چاہیے، لیکن اطاعت امام یہ کہہ رہی ہے نہیں عباس صبر کرو۔ یہ ہے شجاعت حضرت۔ جب روز عاشور شہادت کا بازار گرم ہوا، عزیزوں میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں؟ جناب عباس کی شجاعت کا اندازہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے جناب عباس کے سامنے بنی ہاشم کے جوان جاتے رہے اور شہید ہوتے رہے، جناب عباس دیکھ کے صبر کرتے رہے۔ عزیزو، ارے جناب عباس کے سامنے جناب زینب کے لاڈلوں کی لاش آ گئے، جناب عباس دیکھتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ یہی تو وجہ تھی، ارے وہ سوکھا مشکیزہ بار بار امام کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے ہیں، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزیزو، جناب عباس کو اجازت تو ملی، لیکن امام فرماتے ہیں بھیا پانی کی سبیل کا انتظام کرنا جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ عزیزو، جناب عباس خیمے سے نکلے۔ اس روایت کو
خود جناب نقل صاحب نے بھی اس کو پڑھا ہے کہ جب جناب عباس خیمے سے نکلنے لگے اور گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں کہ جناب زینب نے دیکھا اور بلایا بھیا عباس قریب آؤ. عزیزو جناب عباس قریب آئے اور آنے کے بعد کہتی ہے بھیا عباس ارے تم بھی جا رہے ہو جاؤ خدا حافظ. لیکن ایک روایت سنتے جاؤ وہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی جب میں کم سن تھی ارے میں اپنے بابا کے دانوں پر بیٹھی تھی ارے میرے بازوؤں سے ردا ہٹ گئی تھی ارے میرے بابا نے میرے بازوؤں کا بوجھ لیا تھا اور فرمایا تھا اے زینب ارے ان بازوؤں میں رسن بدے گی. جب میں بڑی ہو گئی تو میں اکثر سوچا کرتی تھی ارے جن کا باپ جیسا بھائی موجود ہو ارے جن کا باپ جیسا بھائی موجود ہو کس کی مجال جو زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے. اے بھیا تم جا رہے ہو اب ہم کو یقین ہو گیا کہ زینب کے بازوؤں میں رسن بدے گی. انا للہ